تو آج ہمارے اوپر کچھ ہونے والا نہیں. یہ شاید کسی کو گمان ہو کہ 8 تاریخ کے بعد بدلا بدلا موسم ہوگا. وہی آبلے وہی جلن, درد دل میں کوئی کمی نہیں. وہی کچھ ہوگا, وہی ڈاکو چور لٹیرے بدماش گنڈے, وہی ہڈیاں نوچنے والے اور جو ہے وہ جسم کو نوچنے والے, خزانوں کو دبوچنے والے, وہی شرمناک ماحول ہوگا. کوئی تبدیلی آنے والے نہیں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جنگ موتا پہ حضور نے بھیجا تو فرمایا کہ ان لوگوں کو لے جاؤ. تو یہ جمعرات کا دن تھا, تو فرمایا ان کو 7 لوگوں کو لے کے تو جنگ موتا پہ روانہ ہو جاؤ. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سوچا کہ اتنا لمبا سفر ہے, ہو سکتا ہے دوبارہ حضور کو ملنا بھی نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں. اور اسی غزوہ میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے صحابہ کے لشکر کو تیار کیا اور شہر سے باہر روانہ کیا اور کہا تم چلتے رہو, میں تمہارے ساتھ آ کے مل جاتا ہوں. اور رات مدینہ المنورہ میں رکے اور صبح حضور کے پیچھے جمعہ پڑا. جب حضور خطاب فرمانے بیٹھے تو دیکھا عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے. تو فرمایا ابن رواحہ تم یہاں ہو, میں نے تو کہا تھا کہ تم روانہ ہو جاؤ. عرض کی حضور میں نے سب کو روانہ کر دیا اور میں رک گیا ہوں اس آرزو میں کہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تو آپ کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ لوں. تو آقا کریم نے فرمایا ابن رواحہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے اگر یہ سونے سے بھر جائے اور تم اس کو خیرات کر دو, جو چلے گئے ہیں تم ان کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی نیت سے رکے تھے, لیکن ایک طرف حضور کا حکم تھا اور ایک طرف ان کی محبت کا ایک جذبہ تھا. لہٰذا محبوب کا حکم مقدم ہے, تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں اور آپ اپنے ذوق کی ہی زندگی گزار رہے ہیں یا حضور کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ, ان کے رنگ کے اندر ہمیں آنا ہوگا. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری. تو ان کے عطا کیے ہوئے نظام حیات کو اپنی زندگی میں اتاریں. تو میں پھر اپنے استادوں کا قول دہراتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا تمہاری وضاحت سے لے کے طرز زندگی تک, تمہارے وعدے وعید سے لے کر کے تمہارے انداز حیات تک ایسا ہو کہ تم دور سے بھی آ رہے ہو تو لوگ کہیں یہ حضور کا غلام ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہیں. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے محترم حاجی صاحب کو کاروبار میں, رزق میں, مال میں, جان میں, اولاد میں برکتیں دے. آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں سے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو نیک صالح پاکیزہ مسلمان بنا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی آ جائے ہمارے اوپر, حکمران اچھے آ جائیں, لیکن ہم خود نہیں بدلنا چاہتے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں. جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح کے حکمران آئیں گے. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا, جو بہت بڑا ظالم شخص گزرا ہے تاریخ کا, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے لا کے ایک پرڑے میں ڈال دیں, دوسرے میں ہم حجاج بن یوسف کو ڈال دیں, یہ پرڑا پھر بھی بھاری ہو. 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے, 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے. لیکن کسی نے جرأت کر لی اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے, اگرچہ اس وقت بچپنے میں تھا, تو ان جیسا انداز حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے 2 لفظی جواب دیا, تبازروا اتعمر لکم. اس نے کہا تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ, میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران حضرت عمر جیسا. تو آج ہمارے اوپر کچھ ہونے والا نہیں. یہ شاید کسی کو گمان ہو کہ 8 تاریخ کے بعد بدلا بدلا موسم ہوگا. وہی آبلے وہی جلن, درد دل میں کوئی کمی نہیں. وہی کچھ ہوگا, وہی ڈاکو چور لٹیرے بدماش گنڈے,
وہی ہڈیاں نوچنے والے اور جو ہے وہ جسم کو نوچنے والے، خزانوں کو دبوچنے والے، وہی شرمناک ماحول ہوگا، کوئی تبدیلی آنے والے نہیں۔ خام خواہ آپ مشقت میں نہ پڑے، ایسی نہ امید لگا کے بیٹھیں کچھ ہونے والا نہیں۔ اس لیے ہم بدلنے والے نہیں، جب ہم بدلنے والے بھی نہیں تو اوپر سے بدلنے والے نہیں۔ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، ہم بدلیں گے تو اللہ رحمت کی چھتریاں پائیں گے۔ اس لیے یہ سزا ہے ہماری، یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے گناہوں کی سزا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے بھی عذاب۔ علماء تفسیر نے کہا اوپر سے عذاب کیا ہے؟ پتھر برسیں، نیچے سے عذاب کیا ہے؟ زلزلے آئیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں، اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب اور ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا اوپر کا عذاب یہ ہے حکمران ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے۔ تو آج اس عذاب میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، اور جکڑے رہیں گے جب تک ہم سچی توبہ نہیں کرتے، اجتماعی توبہ نہیں کرتے، اور وہ ہم تیار نہیں ہیں تو کرنے کے لیے۔ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور اللہ کا کہ جب کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ راستے کھول دیتا ہے، کشادہ کہتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ کہتا ہے آئے صحیح، میں ایک نہیں کئی راستے کھولتا ہوں، وہ آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اس سچی طلب سے آئے تو صرف دروازے کھول دیتے، لیکن جب تم نہیں بدلنا چاہتے تو تمہارے اوپر یہ سزا کے طور پہ مسلط ہوتے رہیں گے، اور یہ ہوتا رہے گا تمہارے ساتھ۔ خوش فہمی اگر پال لو تو یہ تمہاری مرضی، لیکن یہ ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ آغاز یہاں سے ہوگا، اور اس جسم کا آغاز یہاں دل سے ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کعبے گیا گلنے مقتدے دل و نامکائی، یہاں سے آغاز لیں اور پھر پورے بدن کو، پھر اپنے گھر کو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے قرآن میں ضابطہ دیا ہے، قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اس کے بعد فرمایا واہلیکم، اور پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے، میری ذات سے ہوگا، پھر میرے گھر سے ہوگا، پھر وہ نور پھیلے گا۔ لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے، دوسروں کو بدلنا چاہتے۔ اپوزیشن حکومت کو بدلنا چاہتی ہے، حکومت اپوزیشن کو بدلنا چاہتی ہے، عوام کہتی ہے اوپر والے بدل جائیں، وہ کہتے ہیں نیچے والے بدلیں۔ یہ لڑائی چلتی رہے گی، بدلاؤ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو مجھے اپنے سے آغاز کرنا ہے، آپ کو اپنے سے آغاز کرنا ہے، اور اپنی زندگی کو ہم قیامت کے دن اپنا اپنا فرد عمل لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے، یہ دعا کیجئے کہ اللہ ملک کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں رکھے، ورنہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ تو اس لیے ہمارا نامہ اعمال تو یہ ہے کہ پتھر برسیں آسمان پہ، لیکن پھر بھی حضور کا صدقہ ہے کہ اس امت کی شکلیں نہیں تبدیل، اس کے پتھر نہیں، اس کے اوپر پتھر نہیں برستے۔ تو اللہ حضور کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس مجلس کے اندر ہم یہ عزم کر کے اٹھیں گے، جس کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ دینی پڑتی ہے، لیکن ہم قیمت دیں اس کی، ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے۔ نو انٹری کا بورڈ لگا دیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ سچ بولیں گے چاہے اس کو کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو سچ کا ظاہری نقصان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں سچ کا کوئی نقصان نہیں۔ سچ ہی جنت کا راستہ ہے، اور میرے اور آپ کے نبی آقا حضور نبی رحمت اعلان نبوت سے قبل کافروں کی زبان سے بھی صادق و امین کہہ رہا ہے، اپنے تو اپنے تھے۔ تو اللہ آپ کو یہاں سب کو برکتیں دے، اور جو حاضری کا شرف، موقع، سعادت ملی، اس کی برکتیں اللہ میری اور آپ کی زندگی میں اتار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی اور آخرت سب کو اللہ خیر کے ساتھ رکھنا۔ اپنا خاص کرم فضل اللہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کے گھروں میں پیدا کرنا۔
اللہ ہمیں اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو، اپنے اعمال کو، رویوں کو، طرز زندگی کو، انداز معاشرت کو، عادات کو، خصائل کو شریعت بیضا کی مطابقت میں ڈھالنے کی توفیق عطا کر۔ اللہ یہاں ہمارے محترم حاجی صاحب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے کاروبار میں، پورے علاقے پہ اللہ کی رحمت نازل۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو اپنی خاص عنایتوں کا حصار عطا کر، بالخصوص اللہ فلسطین کے مجبوروں کی نصرت فرما۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرا نہیں، اللہ ان دکھیاروں کی مدد فرما، ان پریشان حال لوگوں کے حال پہ رحم فرما۔ ہمارے محترم جناب قاسم صاحب کے والد بزرگوار انتقال کر گئے، اللہ ان کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپے۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فوت شدگان اللہ سب کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔